الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اما بعد۔ ہم نے توحید الوہیت، توحید عبادت کو دیکھا۔ آج ہم توحید اسماء و صفات کو دیکھیں گے۔ توحید اسماء و صفات سے مراد یہ پختہ اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام اور بلند صفات ہیں۔ وہ تمام صفات کمال سے متصف ہے، تمام صفات نقص سے پاک ہیں اور تمام صفات میں وہ منفرد اور ساری کائنات سے یکتا و جدا ہے۔ اسماء و صفات پر ایمان لانے کا طریقہ کیا ہے؟ ان تمام اسماء و صفات پر من و عن ایمان لانا جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے بیان کیے ہیں اور جو اللہ کے رسول نے بیان کیے ہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے لیے بغیر تمثیل، تکییف، تعطیل اور تحریف کے ثابت کرنا۔ یہاں 4 ورڈ میں نے بولے: تمثیل، تکییف، تعطیل اور تحریف۔ تمثیل کسے کہتے ہیں؟ تمثیل سے مراد تشبیہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو انسانوں وغیرہ کے مشابہ قرار دینا، جیسے یہ کہنا کہ اللہ کے کان ہیں جیسے ہمارے کان ہیں، یا اللہ کا چہرہ ہے جیسے ہمارا چہرہ ہے وغیرہ، یعنی اپنے سے تشبیہ نہیں دینی۔ اللہ تعالیٰ کی اسی طرح سے تکییف کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی حیت و کیفیت کا تعین کرنا، جیسے کچھ گمراہ لوگوں نے اللہ کے ہاتھ اور عرش پر مستوی ہونے وغیرہ کی کیفیت بیان کرنے کی مذموم کوشش کی ہے۔ تعطیل کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنا یا کچھ کا اثبات اور کچھ کا انکار کرنا۔ تحریف نص کو لفظی یا معنوی طور پر تبدیل کر دینا اور اسے ظاہری معنی سے ایسے معنی کی طرف پھیر دینا جس پر لفظ دلالت نہیں کرتا، جیسے کہ بعض حضرات نے استوا یعنی عرش پر مستوی ہوا کا مطلب استولا قابض ہوا کیا ہے۔ اسماء و صفات کے متعلق چند بنیادی اصول دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام نام حسنیٰ اور تمام صفات علیٰ ہیں، یعنی اعلیٰ ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، تم اسے ان کے ساتھ پکارو اور انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، یعنی کسی بھی طرح سے کجروی اور گمراہی اختیار کرتے ہیں۔ ان قریب انہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى۔ اللہ کے لیے تو بہت ہی بلند صفت ہے، یعنی اس کی ہر صفت مخلوق کے مقابلے میں اعلیٰ و برتر ہے۔ مثلاً اس کی قدرت لامتناہی ہے، اس کا علم وسیع ہے، اس کی عطا بے نظیر ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر نام اچھا ہے، اور اس کا قاعدہ اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر نام ایک عظیم صفت پر دلالت کرتا ہے، اسی لیے ان اسماء کو اسماء حسنیٰ کہا گیا ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات توقیفی ہیں۔ توقیفی یعنی من جانب اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں۔ عقل کو ان میں کوئی دخل نہیں، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ عقل ان اسماء و صفات کا ادراک کر سکے جن کا اللہ تعالیٰ استحقاق رکھتا ہے۔ لہٰذا واجب ہے کہ صرف وہی اسماء و صفات تسلیم کیے جائیں جو قرآن و حدیث میں مذکور ہیں، اور ان میں کسی بھی قسم کی کمی بیشی نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑ۔ امام احمد بن حنبل کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف انہی صفات کے ساتھ متصف کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے بیان کی ہیں یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے بھی یہی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے اسم و صفات کا معنی معلوم جبکہ کیفیت مجہول ہے، یعنی کہ اسم و صفات کا معنی معلوم ہے، پتہ ہے، جبکہ کیفیت جو اللہ تعالیٰ نے ان میں بیان کی ہے وہ مجہول ہے، وہ ہمارے سامنے اس کی تصویر کشی نہیں ہو سکتی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما۔ جو کچھ ان کے آگے ہے اسے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے،
جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اسے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، مخلوق اس کا اپنے علم سے احاطہ نہیں کر سکتی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت متعین کرنا درست نہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کی کیفیت بیان نہیں فرمائی۔ ان کی کیفیت سب سے زیادہ جاننے والا خود اللہ ہے، چنانچہ فرمایا قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، البقرہ 140۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ کے متعلق سب سے زیادہ جاننے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، النجم 3:4۔ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ تو وحی ہے جو اتاری جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کی صفات کی مانند نہیں۔ الشور آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ مخلوقات میں سے کوئی چیز بھی اللہ کے اسماء و صفات میں اس کی مماثلت نہیں رکھتی۔ وہ سنتا ہے تو لوگ سننے کی طاقت رکھنے کے باوجود اس طرح نہیں سن سکتے جیسے اللہ سنتا ہے۔ اس کی مثال کے لیے یہ آیت پڑھتے ہیں قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کے متعلق حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کی باتیں سننے والا ہے کہ یہ عورت گھر کے کونے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خاوند کی شکایت کر رہی تھی، مگر میں اس کی باتیں نہیں سن سکی، لیکن اللہ نے آسمانوں پر اس کی بات سن لی۔ سورۃ نحل آیت نمبر 74۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر نہیں، یعنی نہ ذات میں نہ صفات میں نہ ہی افعال میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اسماء و صفات کا سچا فہم نصیب فرمائیں۔ آئندہ ہم انشاءاللہ اسماء و صفات اور ان کے دلائل کو دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔